صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی محمد المصطفی وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک ھو الابتر۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ خداوند بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کے بعد محمد و آل محمد پہ لاکھوں درود و سلام۔ مالک کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک بار پھر آپ مومنین کی زیارتوں کا شرف بخشا اور ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرنے کا ایک موقع ملا۔ میرے واجب الاحترام سامعین عزیزان گرامی، آج کی یہ مجلس جناب خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلہ میں ہو رہی ہے۔ چونکہ یہ ایام جو ہیں یہ ایام فاطمیہ کہلاتے ہیں اور مسلسل یہ کافی دنوں سے یہ سلسلہ ایک جاری ہے پاکستان کے بلکہ پوری دنیا میں بی بی پاک کا یہ یوم جو ہے دن جو ہے یہ منایا جا رہا ہے۔ ہر جگہ پر بی بی کی شہادت اور بی بی کے فضائل اور مسائل لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی یہ جو بیٹی ہے اکلوتی بیٹی، ان کے القابات تو بہت سے آ رہے ہیں، جیسا کہ انا اعطینا کل کوثر، کہ اے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ یہ کوثر بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ہے، لقب اور بہت زیادہ ہے وقت کے لحاظ سے۔ اور بی بی کا نام جو ہے نا وہ ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ بی بی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ باقی جتنے بھی ہیں نا وہ القابات ہیں جن کا کوئی شمار نہیں۔ اور یہ جو لفظ فاطمہ ہے بی بی کا نام، یہ بی بی کا نام فاطمہ جو ہے نا، ہمارے تمہارے سب کے نام والدین رکھتے ہیں، نانا نانی رکھتے ہیں، دادا دادی رکھتے ہیں، پھوپھیاں رکھتی ہیں، خالائیں رکھتی ہیں، یہ ایک جو قریبی ہوتے ہیں ماں باپ یہ رکھتے ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ بی بی کا اسم مبارک جو فاطمہ ہے، یہ فاطمہ نام آپ کے بابا نے نہیں رکھا۔ تھوڑا سا میرا سا ٹائم دے کہ یہ لفظ فاطمہ، اسم جو فاطمہ ہے نا، یہ نام حضور سے بڑھ کر کون تھا جو نام رکھ سکتا؟ سبحان اللہ۔ لیکن حضور نے بی بی کا نام فاطمہ نہیں رکھا، بلکہ بی بی کا نام فاطمہ جو ہے نا یہ اللہ نے رکھا ہے۔ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ یہ حضور سے بھی بڑھ کر بات کرے کہ جو اللہ نام رکھے وہ نام کتنا بلند ہوگا۔ کہا آنا فاطر السماوات والارض وہذہ فاطمہ، میں فاطر السماوات والارض ہوں اور یہ فاطمہ۔
اور پھر دیکھو کمال کی بات یہ ہے، آپ توجہ فرمائیں، فاطمہ کا معنی صابر علی یہ ہے لغت کے اعتبار سے آسان معنی، جو اپنے ماننے والوں کو جہنم سے بچا لے۔ فاطمہ کا معنی جو ہے نا، اپنے ماننے والوں کو جہنم سے بچانے والی۔ اچھا اسی بات پر ہی غور کر لیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے نام رکھا، یعنی اللہ نے نام رکھا ہے نا فاطمہ، تو گویا اللہ یہ بتا رہا ہے کہ فاطمہ مانا کیا ہے کہ اس کا نام میں نے فاطمہ رکھا ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو کبھی جہنم نہیں جانے دے گی۔ بات سمجھ آ رہے ہیں؟ دیکھو علی مولا کا نام اللہ نے رکھا، علی، جب میں سنیں گے علی، علی کا معنی کیا ہے؟ بلند، اور بلند بھی ایسا کہ جس کے بعد کوئی بلندی نہ ہو، جس کے بعد اتنے بلندی نہیں کہ اس کے بعد پھر بلندی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آخری بلندی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ علی کی بلندی کا حال یہ ہے کہ آپ جس میدان میں بھی دیکھ لیں، چاہے وہ علم کا ہے، چاہے وہ شجاعت کا ہے، چاہے تقوی کا ہے، چاہے سخاوت کا ہے، کسی بھی وہ آپ میدان میں کسی بھی جگہ میں دیکھ لیں، علی آپ کو علی نظر آئے گے، علی آپ کو یعنی بلند نظر آئے گے۔ یہ نہیں کہ پیچھے ہوں گے، کوئی آگے علی سے آگے نکل گیا تو پھر رکھنے والے کا قصور مانا جائے۔ علی، اللہ نے کہا یہ علی ہے، بلکہ مجھ سے علی ہے۔ اب اسی طرح اس نے کہا، کس نے؟ اللہ نے، کہ یہ فاطمہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اپنے ماننے والوں کو جہنم سے بچانے والی ہے۔ اب دیکھیں ایک میں چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ نے حضرت یوسف کو ایک چیز عطا کر دی تھی کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے، یعنی بتاتے تو سارے ہی تھے، لیکن ان کو ایک ایسا فن تھا، علم تھا کہ وہ تعبیر بتاتے تھے وہی ہوتی تھی۔ کوئی جتنا بھی بتائے اس میں تھوڑا بہت غلط پیچھا آگے پیچھا ہو جاتا، لیکن یوسف کہتے تھے نا خواب کے بارے عین بیان ہی ویسے ہی ہوتا تھا۔ قید کے اندر ان کے ساتھ 2 قیدی تھے، حضرت یوسف کے ساتھ 2، میری بات سمجھ آ رہی بچوں کو؟ بڑے آرام سے 2 قیدی تھے۔ ایک قیدی نے کہا کہ اے یوسف، میں نے ایک خواب دیکھا، اس کی مجھے تعبیر بتائی۔ قید خانے میں تھے، حضرت یوسف بھی قید خانے میں تھے۔ یہ بات لمبی چوڑی ہے لیکن اپنے مقصد کی طرف۔ حضرت یوسف نے کہا کہ بول تیرا کیا خواب ہے؟ اس بندے نے کہا، قیدی نے جو ساتھ تھا، اس نے کہا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ انی احملو فوق راس خبزا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں، یعنی روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے، یاکل الطیر منہ، اور اس میں سے پرندے جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں۔ جی میں تسی کو سیر تے چاہ کے لے جاؤ نا شہر کہ جانور کے کہاں دیکھتے تو ٹوکے مار دیتے چاہتے، بچے نے تو ہاتھوں بھی کھو لیتے ہیں، سر کا سر ہویا، ٹھیک ہے نا گل؟ وہ کھا رہے ہیں۔ کہا اے اللہ کے نبی یہ مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ اور ایک دوسرا شخص تھا، اس نے خواب دیکھا، 2 تھے، حضرت یوسف اور 2 بندے۔ دوسرا جو تھا اس نے کہا انی آسر خم، کہ میں شراب بنا رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں، بنا رہا ہوں۔ تو مجھے تعبیر، حقیقت میں یہ جو شراب والی بات ہے نا، اس نے خواب دیکھا تھا۔ وہ جو روٹیوں والا ہے نا، اس نے خواب نہیں دیکھا تھا، اس نے دیکھا تھا خواب۔ حضرت یوسف نے اسے بتایا کہ تو قید سے تجھے رہائی مل جائے گی،
اور تو اپنے اسی عہدے پر جا کے فائز ہو جائے گا جس عہدے پر پہلے تھا. یعنی وہ بادشاہ کے آگے تھا اور بادشاہ کو وہ شراب یا پانی پلایا کرتا تھا. اسے اس کا بہت خاص قریبی تھا, اس کا مقرر تھا کہ تو جس وجہ سے قید میں آیا ہے نا وہ تیری سب باتیں معاف ہو جائیں گی, تو دوبارہ تو بادشاہ کا مقرب یا مصاحب بن جائے گا اور اسی عہدے پر فائز ہو جائے گا. اس کو رہائی مل گئی اور ایسا ہی ہو گیا جیسا حضرت یوسف نے کہا تھا. اور یہ جو دوسری آیت آئی ہے انی احمل فوق رأسی خبزا, اس بندے نے خواب دیکھا نہیں تھا. اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے بھی ایک خواب دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا میرے ساتھ پر کھجور روٹیاں کا ٹکڑا ہے پرندے کھا رہے ہیں. حضرت یوسف نے کہا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو بھی رہا ہو جائے گا اور رہا ہوتے ہی تجھے سولی کی سزا مل جائے گی. سولی پر چڑھا دیا جائے گا, لٹکا دیا جائے گا, اور جب تو مر جائے گا تو تیرا جو بھیجا دماغ ہے نا اس کو پرندے اپنی چونچے مار مار کے کھائیں گے. یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے. وہ بندہ آگے سے ہنس پڑا, ہنس گیا. اس ہنس کے گل کی تھی کہ وہ یوسف کیڑے خواب کیڑیاں تیریاں تعبیراں, اور میں نے تو سرے سے خواب دیکھا ہی نہیں تھا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اس کا میں تے ویکھیا ہی نہیں بڑا آ گیا خواباں دیاں تعبیراں دسن والا. خواب ہوے تے تیری تعبیر ہوے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس نے کہا نا کہ میں نے تو جب تم نے خواب دیکھا نہیں تھا تو تم نے پھر یہ بیان کیوں کیا؟ اس نے کہا جی ایسا ہی مذاق کیا جو ایسی پنجابی جے کہتے اے نہیں. تے حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے سے کہا کوزے یل امر آیت ہے, کوزے یل امر. تو نے تو ایسے ہی کہا ہے نا, میں نے تو ایسے نہیں نہ کہا. یوسف نے کہا بس پھر تو نے ایسے ہی کہا ہوگا, میں نے ایسے نہیں کہا. قوضی الامر اب ایسے ہی ہوگا جیسے میں نے کہا. گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی خواب تھا نہیں, نبی نے کہا ویسا ہی ہو گیا. اب یہ حضرت یوسف کی بات ہے جو اللہ کا نبی ہے, اللہ نہیں. اور جو میں بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ اللہ کا نبی ہے, اللہ نہیں. اللہ کے نبی کے منہ سے جو نکل جائے وہ ہو جاتا ہے, اور جسے اللہ کہے یہ فاطمہ ہے, جسے اللہ کہے یہ فاطمہ ہے, تو معنی اس کا یہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ مانے فاطمہ کو اور وہ جہنم میں چلا جائے. تو پھر وہ جہنم میں چلا گیا. قبلہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ شافیہ ہے, وہ شفاعت کرنے والی ہے, وہ اپنے ماننے والے کو, کسی بھی ماننے والوں کو بھی جہنم میں نہیں جانے گے. وہ شافیہ ہے. ٹھیک ہے, بات پھر میں مولانا صاحب کی تائید کروں گا. جو تیرے بس میں ہے تو کر, جو تیرے بس میں ہے تو کر. جو تیرے بس میں نہیں ہے نا وہ رسول اللہ کی بیٹی کرے گی. بخشش تیرے بس میں نہیں ہے, شفاعت ان کے ہاتھ میں ہے. تیرے بس میں کیا ہے وہ نہ کر جو یہ پسند نہیں کرتے, وہ نہ کر جو یہ پسند نہیں کرتے, جسے سیدہ پسند نہیں کرتی وہ نہ کر. اگر تو ایسے ہی کرے کہ جو آل محمد علیہ السلام چاہتے ہیں, اگر تو وہ کرنے لگ جائے پھر بھی ہے گناہگار. غور ہی نہیں کیا آپ نے, پھر بھی تو نے معصوم نہیں بن جانا ہے, پھر بھی گناہگار ہے نا. گناہگار یہی بات ہے کہ وہ کر جو یہ چاہتے ہیں رہے گا پھر بھی گناہگار.
شفاعت کرائیں گے محمد و آل محمد. اس کی شفاعت وہ کرائیں گے کہ ان کے دامن میں اگر کچھ کم نیکیاں کم ہے تو ہم ان کے شافی ہیں, ہم ان کی شفاعت کرنے والے ہیں. تیرے بس میں یہ ہے, گناہ نہ کرنا تیرے بس میں ہے, نماز پڑھنا تیرے بس میں ہے نہیں ہے؟ تیرے بس میں ہے نماز پڑھ, تیرے بس میں ہے گناہ نہ کر, جھوٹ نہ بول, تیرے بس میں نہیں. جو جو تیرے بس میں ہے تو کر لے, بس پھر نہ گھبرانا کہ جنت جائے گا یا نہیں, پھر جائے گا, پھر جنت جائے گا, پھر شفاعت تجھے ملے گی, اس لیے کہ وہ آپ کے شافی ہیں. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے نام رکھ لیا کہ یہ فاطمہ ہے. یہ اپنے ماننے والوں کو کبھی جہنم میں جانے نہیں دے. اللہ نے بڑا نام رکھا بی بی فاطمہ کا سلام اللہ علیہ, اور اللہ کی کنیز خاص ہے سیدہ, اور بڑا احترام ہے بی بی کا. اور آیت اللہ خمینی علیہ رحمہ نے ایک بہت پیارا آپ کی بی بی کی فضیلت میں ایک جملہ لکھا کہ بابے کی شہادت کے بعد, مصائب نے فضائل پڑھا, حضور کی شہادت کے بعد بی بی جو صحیح زیادہ معتبر روایت ہے وہ بھی ہے کہ بی بی 90 دن تک رہی. 75 بھی دن کہتے لیکن 75 نہیں ہے ہی 90, یا پھر 3 جمادی الثانی کو بی بی کی شہادت نہ بنائے. کنفرم ہے 90 دن, 91 ہو سکتے. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ 28 صبر کو رسول اللہ کی شہادت ہے, پھر آگے دیکھ لیں ربیع الاول ہے, ربیع الثانی ہے, جمادی الاول ہے, 3 مہینے ہیں, 30 یا 90 ہو گئے, 3 شہادت ہوئی, جمادی الثانی کو 90 دن. اب جو فضیلت کی بات ہے تب اس 90 دنوں میں ایک دن بھی ناگا نہیں کہ جبریل بی بی کے گھر نازل نہ ہوا ہو. آپ نے غور نہیں کیا اس جملے پر, اس گھر میں اب رسول نہیں ہے, جبریل آتا تھا نبی کے پاس, رسول اللہ کے پاس. آپ نے غور نہیں کیا اس بات ہے, رسول اللہ پر جبریل آتا ہے, من حیث منصب جبریل نبی پر آتا ہے, رسول پر آتا ہے. اب رسول اللہ نہیں ہے, لیکن آیت اللہ نے لکھا کہ یہ بھی بی بی کی فضیلت ہے کہ ایک دن بھی وقفہ نہیں ہوا کہ جبریل نازل نہ ہوا ہو.